ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پڑھیں گے یہ نیا لیسن چیپٹر نمبر 7 باب نمبر 7 دا ہیریٹیج آف انڈیا، ہندوستان کی وراثت۔ اس کے رائٹر کون ہیں؟ اے ایل باشم۔ اے ایل باشم جو کہ رائٹر ہیں دا ہیریٹیج آف انڈیا کے، یعنی ہندوستانی وراثت۔ اباؤٹ دا آتھر، آئیے ہم مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اباؤٹ دا آتھر، مصنف کے بارے میں۔ اے ایل باشم a distinguished British historian and scholar visited India in September 1985۔ اے ایل باشم ایک مشہور برطانوی مورخ اور اسکالر ہیں۔ وزٹڈ انڈیا، انہوں نے کیا ہے؟ ہندوستان کا دورہ کیا ان سپٹمبر 1985، ستمبر 1985 میں۔ تو اے ایل باشم ایک مشہور برطانوی مورخ اور اسکالر جنہوں نے ہندوستان کا دورہ ستمبر 1985 میں کیا۔ He had a deep understanding of human life and Indian culture۔ وہ رکھتے تھے a deep understanding، ایک گہری سمجھ سوچ of human life، انسانی زندگی کی، اور انڈین کلچر، اور ہندوستانی تہذیب کی۔ تو انسانی زندگی اور ہندوستانی تہذیب کی ایک گہری سمجھ ان کے پاس تھی۔ He had a ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، گہری سمجھ تھی ان کے پاس انسانی زندگی اور ہندوستانی تہذیب کی۔ He died of cancer in Calcutta on January 27, 1986۔ ان کی مرت یا ان کا دیہانت کینسر کی وجہ سے ہوا کلکتہ میں۔ کب؟ 27 جنوری 1986 کو۔ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ دا ونڈر دیٹ واز انڈیا از ہز فیمس بک۔ یہ دا ونڈر دیٹ واز انڈیا، یہ جو کتاب ہے، یہ نامی، اس کا ترجمہ کتاب کا نہیں کیا جاتا، اگر آپ کریں گے تو وہ تعجب جو ہندوستان تھا۔ تو یہ دا ونڈر دیٹ واز انڈیا، یعنی یہ جو کتاب ہے نامی از ہز فیمس بک، ان کی کیا ہے؟ یہ مشہور کتاب ہے۔ دا پریزنٹ ایکسٹریکٹ، یعنی یہ جو موجودہ باب ہے، دا ہیریٹیج آف انڈیا، یعنی یہ جو ہیریٹیج آف انڈیا نامی جو موجودہ باب ہے، یہ کیا ہیز بین سلیکٹڈ فرام دس بک، اسی کتاب سے لیا گیا ہے، اسی کتاب سے ماخوذ ہے۔ وہ کتاب کون ہے؟ دا ونڈر دیٹ واز انڈیا۔ یہ جو کتاب ہے اسی سے یہ سبق ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ تو یہ تھا اباؤٹ دا آتھر، یعنی مصنف کے بارے میں۔ اب آئیے ہم آگے جانتے ہیں اباؤٹ دا لیسن، سبق کے بارے میں۔ اباؤٹ دا لیسن، سبق کے بارے میں۔ اے ایل باشم has emphasized some important elements of Indian culture۔ اے ایل باشم has emphasized، انہوں نے زور دیا ہے کچھ اہم عناصر پر، کس کے؟ آف انڈین کلچر، ہندوستانی تہذیب کے۔ تو ہندوستانی تہذیب کے کچھ اہم عناصر پر اے ایل باشم نے زور دیا ہے۔ ان دا پاسٹ، ماضی میں، دا انڈین کلچر، ہندوستانی تہذیب کو ہیڈ ٹو بیئر، برداشت کرنا پڑا ہے، دا کلیش آف مینی ادر کلچرز، دوسری بہت ساری تہذیبوں کا۔ تو مینی ادرس کلچرز، دوسری بہت ساری تہذیبوں کے تصادم کو، کلیش، تصادم کو ہندوستانی تہذیب کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ یعنی ماضی میں ہندوستانی تہذیب کو ہیڈ ٹو بیئر، برداشت کرنا پڑا ہے،
دا کلیش تصادم کو آف مینی ادر کلچرز دوسری بہت ساری تہذیبوں کے تصادم کو ہندوستانی تہذیب کو برداشت کرنا پڑا ہے ماضی میں. آگے دیکھیے بٹ دا انڈین کلچر یعنی تصادم کو برداشت کیا ہے لیکن بٹ دا انڈین کلچر لیکن ہندوستانی تہذیب ثقافت نے شوڈ دکھایا ہے مظاہرہ کیا ہے اٹس ویگر اپنی صلاحیت کا کیسے بائی اڈاپٹنگ گلے لگا کر اپنا کر اینڈ ڈائجسٹنگ اور اس کو کیا ہے بولیے ڈائجسٹنگ کہتے ہیں ہضم کرنا تو اسے اپنا کر کے اور ہضم کر کے دا ویریس ایلیمنٹس بہت سارے عناصر کو آف فورن کلچرز یعنی غیر ملکی تہذیب کے مختلف عناصر کو گلے لگا کر کے یا اپنا کر کے اور ہضم کر کے اس نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے. پھر سے دیکھیے لیکن ہندوستانی تہذیب نے شوڈ مظاہرہ کیا ہے اٹس ویگر اپنی صلاحیت کا کیسے بائی اڈاپٹنگ اینڈ ڈائجسٹنگ اپنا کر کے اور ہضم کر کے دا ویریس ایلیمنٹس بہت سارے عناصر کو آف فورن کہتے ہیں غیر ملکی تہذیب کے بہت سارے عناصر کو اپنا کر کے اور ہضم کر کے ہندوستانی تہذیب نے اپنی صلاحیت کا استعداد کا مظاہرہ کیا ہے. آگے دیکھیں آل دو ویسٹرن اگرچہ مغربی آئیڈیاز افکار آر ہیونگ گریٹ امپیکٹ آن انڈین سوسائٹی اگرچہ ہندوستانی معاشرے پر مغربی تہذیب کا اثر رہا ہے. ٹھیک ہے اگرچہ ویسٹرن آئیڈیاز مغربی افکار آر ہیونگ رکھتے ہیں گریٹ امپیکٹ ایک بڑا اثر کہاں آن انڈین سوسائٹی ہندوستانی معاشرے پر یٹ پھر بھی فنڈامنٹل ایلیمنٹ یعنی بنیادی جو عنصر ہے آف ہندو کلچر ہندو تہذیب کے بنیادی کلچر نے ڈیڈ ناٹ چینج اس نے کیا ہے بدلا نہیں ہے دا اپنشد کو اینڈ دا گیتا اور گیتا کو یعنی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کا بہت اثر رہا ہندوستانی تہذیب پر لیکن اس کے باوجود ہندو تہذیب کے بنیادی عنصر نے ڈیڈ ناٹ چینج بدلا نہیں ہے دا اپنشادس یعنی اپنشد کو اینڈ دا گیتا اور گیتا کو بدلا نہیں ہے. پیپل ہیو اے فیسینیشن لوگوں کے پاس دلچسپی رہی ہے کس کے لیے فور دا مہابھارت کے لیے یا مہابھارت اینڈ دا رامائن اور رامائن کے تئیں لوگوں میں دلچسپی ہے. ٹھیک ہے لوگوں میں دلچسپی ہے پیپل ہیو لوگ رکھتے ہیں دلچسپی رامائن اور گیتا کے تئیں. دا لو اسٹوری آف دشینت اینڈ شکنتلا دشینت اور شکنتلا کی محبت کی کہانی اینڈ آلسو آف پروراواس اور پروراواس کی اینڈ اروشی کی محبت کی کہانی آر ایز پاپولر وہ اتنے ہی مشہور ہیں آج بھی ایز دیز ور ہنڈریڈز آف ایئرس اگو جتنے کی وہ سینکڑوں سال پہلے تھے. یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ دشینت اور شکنتلا اور پروراواس اور اروشی کی محبت کی کہانی یہ آج بھی اتنی مشہور ہیں جتنی تھاؤزینڈز آف ایئرس کیا ہے یہ ہزاروں سال پہلے جتنی مشہور تھیں وہ آج بھی مشہور ہیں. دیر آر مینی ادر ایگزامپلس اور کہہ رہے ہیں یہی نہیں بلکہ یہاں بہت ساری دوسری مثالیں ہیں which can be cited ٹھیک ہے جن کا حوالہ دیا جا سکتا ہے ٹو پروو ثابت کرنے کے لیے that کہ there is still
دا کنٹینیوٹی آف انڈین کلچر، کہ یہاں ہندوستانی تہذیب کا تسلسل اب بھی ہے. ٹھیک ہے، یہاں بہت ساری دوسری مثالیں ہیں جن کا حوالہ دیا جا سکتا ہے یہ پروف کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہندوستانی تہذیب کا تسلسل اب بھی باقی ہے. عزیز طلبہ، تو یہ لیسن ہے ہمارا دا ہیریٹیج آف انڈیا، جس میں ہم نے اباؤٹ دا آتھر اور اباؤٹ دا لیسن کے بارے میں آج پڑھ چکے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.